الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. سورة الرعد آیت نمبر 36. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے براءت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک جس شکل میں بھی ہو اس سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک ایسی قبر کی ویڈیو نظر آئی جس میں کوئی مردہ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی بزرگ نہیں، کوئی پیر نہیں، بلکہ زیورات دفن تھے، اور زیورات کے ڈھیر کی وجہ سے بابا بنا کر 1947 سے اب تک پوجا اور پرستش کی جا رہی تھی۔ آج اس کا انکشاف ہوا ہے پاکستان میں۔ اصل بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ پاکستان کے پنجاب کے کچھ علاقوں سے سکھ لوگ ہندوستان چلے آئے 1947 میں۔ وہ اپنے قیمتی جواہرات اور زیورات اور اثاثے دفن کر کے چلے آئے۔ جب شرک کے خوگر اور ضلالت کے عادی لوگوں نے ڈھیر دیکھا تو پوجنا شروع کر دیا۔ آج اس کا انکشاف ہوا ہے۔ مسلمانوں، تم نے اپنے اوپر ذلت کو اپنے کرتوت سے مسلط کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ سوچو ذرا سا، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، آپ اعلان کر دیجئے، مجھے حکم ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کروں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اللہ اکبر، یہ پیغام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا تھی؟ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی میں دعوت دیتا ہوں۔ ایک اللہ کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دیتے رہے اور کہا اسی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، الیہ ادعو۔ آج پہچانو مسلمانوں، جتنے مردہ فروش ہیں، ہڈی فروش ہیں، قبروں کے بیوپاری ہیں، قبروں کے بروکر ہیں، تمام کو جانو پہچانو کہ یہ تمہارے جبین نیاز کو مردوں کے سامنے خم کرواتے ہیں اور مردوں کی پوجا تم سے کرواتے ہیں، اللہ کے در سے ہٹاتے ہیں۔ سوچ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا ملا؟ الیہ ادعو و الیہ مآب۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 38 میں بیان کیا ہے، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو بس اللہ رب العالمین ہی کا عبد ہوں، وہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ سورۃ الکہف کا پیغام سنو مسلمانوں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، سورۃ الجن آیت نمبر 20۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب ہی کی دعائی دیتا ہوں، اپنے رب ہی سے دعا کرتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ان آیات پر غور کرو نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں، اللہ کے بندو، اللہ واحد ہی کی عبادت اور بندگی کرو
اور اس کے ساتھ کسی بھی شے کو ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج مردے بابے، مردوں کی قبر، جھوٹوں کی قبر، گدھوں کی قبر، کھوتے کی قبر، سب کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا عذاب اسی طرح سے آتا ہے۔ پڑھو اس آیت کو، سورۃ النساء آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ جو بھی مشرک ہے، مشرک یہ اللہ رب العالمین پر بہت بڑا بہتان باز ہے۔ مشرک بہتان باز، نوٹ کر لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں بیان کیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین مشرک پر موت ہو جائے تو معاف نہیں کرے گا، اور جو شرک کرتا ہے نا مشرک، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ سنو مسلمانوں، آج مصیبت کسی کے اوپر آتی ہے تو مردوں کے پاس جاتا ہے، قبروں کے پاس جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ڈھیر کی پوجا کرتا ہے، مردوں کی دہائی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا مسلمانوں؟ ذرا غور کرو۔ اسما بنت عمیس کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دعا الکرب، مصیبت کی دعا نوٹ کرو مسلمانوں۔ اور یہ کہاں ہے؟ مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں 1525 ہے، بخاری الادب المفرد کے اندر ہے، طبرانی دعا میں ہے، ابن ابی دنیا کی کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، صفحہ نمبر 56 ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا جب بھی تم کو کوئی مصیبت، تکلیف اور پریشانی لاحق ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، وہی مددگار ہے، وہی پرسان حال ہے۔ لا اشرک بہ شیئا، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ تعلیم اسلام ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اس کے باوجود بھی جہاں دیکھا ڈھیر وہیں لگایا بھیڑ، اور بھیڑ چال چلتے ہیں، کوئی وہاں پر گیا ایک اگربتی جلا دیا، اب اس کی پوجا کرنے لگے، دوسرا گیا چادر رکھ دیا، اب غریب کو چادر نہ دے کر مٹی کو چادر اڑاتے ہیں۔ دیکھو وہ ویڈیو دیکھنے کے لائق ہے، اور پیغام ٹی وی پر اس کو نشر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں، عبرت اور نصیحت حاصل کرو کہ کس قدر یہ مشرک ذلیل ہوتا ہے۔ مشرک ذلیل، کتے کی طرح ذلیل، کتے سے بھی بدتر، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا شر البریہ، نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ بدتر یہ مشرک ہوتا ہے۔ اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لو، یہ زیورات کی پوجا کر رہے تھے 1947 سے آج تک زیورات اور جوہرات کے ڈھیر کی پوجا کر رہے تھے۔ آج انکشاف ہوا ہے، آج وہ بھی کینیڈا سے سکھ نے اپنے اثاثے کے بارے میں معلومات دیا ہے، تب اس کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، کھود کر اس سے زیورات نکالے گئے ہیں، کوئی ہڈی بھی نہیں، زیورات نکلے ہیں۔ تو یہ مشرکوں کا حال ہے، یہ کلمہ گو مشرکوں کا حال ہے مسلمانوں۔